أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی زبانوں میں قرآن پاک کو آسان بنائے، آمین۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا حرف لین۔ آج ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہے حرف مدہ۔ حرف مدہ کے تین جو ہے حرف تہجی ہوتے ہیں۔ آج اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ حرف مدہ کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ان کو پڑھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ عربک لینگویج میں مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا یا دراز کر کے پڑھنا۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ عموماً لوگ اس کو یا تو بہت کم اس کی مقدار رکھتے ہیں یا بہت لمبا کر دیتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ حرف مدہ میں تین حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں الف، واو اور یا۔ لیکن اگر الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو مضبوط لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کو باریک یا پستی آواز میں پس کر کے پڑھا جاتا ہے اور واو مدہ کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ با سے پہلے زبر ہے اور واو سے پہلے پیش ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کو پڑھیں گے با علی زبر با، با واو پیش بو، با یہ زیر بی، با بو بی۔ اچھا دیکھیں، اس کو اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ اس کو شارٹ پڑھیں با بو بی، اور اس کو اتنا لمبا بھی نہیں کرنا کہ با بو بی، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ با بو بی تا تو تی ثا ثو ثی حا حو حی خا خو خی را رو ری زا زو زی طا طو طی ظا ظو ظی فا فو فی ہا ہو ہی یا یو یی آ او ای جا جو جی دا دو دی ذا ذو ذی سا سو سی شا شو شی صا صو صی ضا ضو ضی۔ ان سب میں مخرج کا بہت خیال رکھیے گا۔ ع عو عی غا غو غی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می۔ گھڑی گھڑی ایک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھتے وقت مخرج کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو دراز کیجئے، لمبا کیجئے۔ جو حرکات آتی ہیں زیر زبر پیش، جو سنگل حرکت ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، لمبا کرتے ہیں جب زیر زبر پیش آئے جزم کے ساتھ، اور اس کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ تو اس ویک کا آپ کو آئی ہوپ کہ بہت اچھی طریقے سے لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کی خوب پریکٹس کیجیے گا۔ اب آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کی پریکٹس بھی کروائیں گے ان ورڈز کے ساتھ جو قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔